شوگر کا مرض بھی ہو گیا ناشکری کی وجہ سے، شوگر میں اضافہ ہو گیا ناشکری کے مرض کی وجہ سے۔ سیٹلائٹ سے جوڑ دیا گیا، دوسرے ملک سے کنیکٹ کر دیا گیا، لیکن انسانوں کو اللہ سے نہیں جوڑا گیا۔ دلوں کی بے چینیاں ختم نہیں ہوتی، کائنات کا بگاڑ ختم نہیں ہو سکتا ہے انسان کا دل بنے گا، اور انسان کا دل نہیں بن سکتا ہے اللہ والے علم کے بغیر۔ بندوق کی گولی بعد میں سے چلتی ہے، انسان کے دل کا ارادہ پہلے چلتا ہے، اور انسان کے ارادے کا صحیح رخ پر چلنا وہ اللہ والے علم سے جڑا ہے، ایمان کی کیفیت سے جڑا ہے، اور اللہ سے آباد ہونے کا یقین ہے تو صحیح رخ پر گولی چلے گی۔ اگر چیزوں سے آباد ہونے کا یقین ہے تو گولی غلط رخ پر چلے گی۔ وہاں سید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا میں سارے بگاڑ کی وجہ دلوں کے یقین کا بگاڑ ہے۔ چیزوں سے دلوں کا یقین جڑ چکا ہے، اقتدار سے میری نسلوں کی قسمت بنے گی، دولت سے میری زندگی آباد ہو جائے گی، بچے ہوں گے تبھی میری نسل پرورش پائے گی۔ اللہ کے غیر سے یقین بن جانے نے انسانوں کو سارے گناہوں پر ڈال دیا۔ اسٹیئرنگ کا رخ مڑتا ہے، گاڑی کا رخ مڑتا ہے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہوتا ہے تو پھر انسانوں کے سارے اعمال و حرکات کا رخ بھی اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ روپیے سے آدمی زیور خرید سکتا ہے، حیا نہیں خرید سکتا، کتابیں خرید سکتا ہے، علم نہیں خرید سکتا، دلوں کو جوڑ سکتا، اینٹوں کو جوڑ سکتا ہے، دلوں کو نہیں جوڑ سکتا، سامان جہیز دے سکتا ہے، اخلاق کا جہیز نہیں دے سکتا، نیند کی گولی خرید سکتا ہے، نیند نہیں خرید سکتا ہے، اولاد کی تمناؤں کو روپیے سے پوری کر سکتا ہے، فرما بردار نہیں بنا سکتا۔ اللہ والا علم، اللہ والا علم جو معاشرت سے متعلق ہے، اللہ والا علم جو معاملات سے متعلق ہے۔ ساری دنیا کی مصیبت یہ ہے کہ یہاں علم کے نام پر جہالت پڑھائی جا رہی ہے۔ بینکوں کا لوٹنے والا کوئی آٹو ڈرائیور نہیں، حکومت کے خزانے کو خالی کرنے والا کوئی انگوٹھا چھاپ نہیں ہے، اے ٹی ایم سے پیسے غائب کرنے والا کوئی ان پڑھ نہیں ہے، ملکوں کو ننگا کرنے والے جاہل قسم کے لوگ نہیں ہیں، بہت اونچی ڈگریوں کے حامل ہیں، انہیں سب کچھ پڑھایا گیا، علم نہیں پڑھایا گیا۔ ایمان کا نام علم ہے، آخرت کا نام علم ہے، حلال زندگی سے پلنے کے یقین کا نام علم ہے، اونچے مقصد کے لیے جینے کا نام علم ہے، برکتوں سے پلنے کا نام علم ہے۔ میرے بزرگوں، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس علم کی نسبت عطا فرمائی ہے اس علم کی عظمت اور اس علم سے متعلق ذمہ داری کا احساس۔ دوسری بات، جب تک آدمی اس علم پر عمل نہیں کرتا ہے اس وقت تک اپنے علم کی اہمیت نہیں منوا سکتا۔ جب تک مستری کا فن نہ بتلائے، جب تک ڈاکٹر ڈاکٹری کا فن نہ بتلائے اس وقت تک وہ اپنا فن نہیں منوا سکتا ہے۔ اگر میں تقویٰ جانتا ہوں، تقویٰ عمل میں نہ ہو، قناعت جانتا ہوں، قناعت عمل میں نہ ہو، اگر میں سادگی جانتا ہوں، سادگی عمل میں نہ ہو، معاملات کی شفافیت میں جانتا ہوں، معاملات کی شفافیت میرے اندر نہ ہو، تو یہ علم اپنی اہمیت نہیں منوا سکتا ہے عمل کے بغیر۔ اور اللہ والے علم کی حقیقت ہی عمل ہے، گزرے ہوئے لوگوں کا عمل آنے والے لوگوں کا علم بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل صحابہ کا علم بن گیا، صحابہ کا عمل تابعین کا علم بن گیا۔
تابعین کا عمل تبع تابعین کا علم بن گیا، پچھلوں نے جو کیا آنے والوں کا علم بن جاتا ہے۔ تو علم عمل، علم نام ہے اصل حقیقت میں عمل کا۔ سیڑھیاں گننے سے آدمی اوپر کے منزلے پہ نہیں پہنچتا ہے، سیڑھیاں چڑھنے کا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے۔ دوائی کا نام جاننے سے صحت نہیں ملا کرتی، دوائی حلق کے نیچے اتارنے کی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ آدمی عقل والے علم سے اللہ کے ہاں بیڑا پار نہیں کرے گا، عمل والے علم سے بیڑا پار کرے گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کی نسبت عطا فرمائی۔ مسجدوں کی خدمت سے ہم وابستہ ہیں، اہل اللہ کی خدمت سے وابستہ ہیں۔ آپ میں سے نہ جانے کتنے لوگ مکاتب کے قیام کا کام کر رہے ہیں، آپ میں سے کتنے لوگ رفاہی اور خیراتی قسم کی تنظیمیں چلا رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جو مسلمانوں میں صلح کروانے اور ان کے تنازعات کے حل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، آپ میں سے کتنے ہیں جو غربت کے خاتمے کے سلسلے میں اپنی صلاحیتوں کو جھونک رہے ہیں۔ لیکن ان سب کاموں میں انما یتقبل اللہ من المتقین، ہم سب کو غم ہونا چاہیے قبولیت کا، ہم سب کو غم ہونا چاہیے انسانیت کی اولین ضرورت کا، ہم سب کو غم ہونا چاہیے میری صلاحیتیں مزید کس طریقے سے دین کے ان شعبوں میں لگ جائے جو امت کو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ مدرسے کا کام اللہ کا راستہ ہے، مسجد کی خدمت عظیم الشان خدمت ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، خدمت کے لیے بیٹھا ہوں، چاہے بخاری پڑھوا لو چاہے نورانی قاعدہ پڑھوا لو۔ اگر حسن نیت کے ساتھ نورانی قاعدہ بھی پڑھائے گا تو بیڑا پار ہو جائے گا اللہ کی۔ اگر بدنیتی سے بخاری بھی پڑھائے گا تو پتہ نہیں نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ جس خدمت میں آدمی چل رہا ہے اس خدمت کو اخلاص اور اصول کے ساتھ، جس خدمت میں آدمی چل رہا ہے عزم اور نظم کے ساتھ، جس خدمت میں آدمی چل رہا ہے محاسبے کے مزاج کے ساتھ، مطالبے کے مزاج کے ساتھ، احتیاج کے مزاج کے ساتھ، احتجاج کے مزاج کے ساتھ نہیں۔ میں کام کا محتاج ہوں، کام میرا محتاج نہیں، مسجد کی خدمت کا میں محتاج ہوں، مدرسے کی خدمت کا میں محتاج ہوں، گشت میں شرکت کا میں محتاج ہوں۔ جس آدمی کے دل کا رخ یہ ہو جاتا ہے کہ میں کام کا محتاج ہوں، کام میرا محتاج نہیں ہے، اللہ اس سے کام لے لیتا ہے۔ اور جب آدمی کے دل کا رخ یہ بن جاتا ہے کہ کام میرا محتاج ہے، میں کام کا محتاج نہیں، آدمی محروم کر دیا جاتا ہے۔ نظام الدین میں مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صاحبزادے ہارون صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مہمانوں کی خدمت پر لگایا اور دیکھا کہ صفائی کر رہے ہیں۔ مولانا یوسف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہارون، آنے والے مہمانوں کی خوب خدمت کرنا، اللہ جو تجھے روزی دے رہے ہیں ان آنے والوں کی برکت سے دے رہے ہیں۔ یہاں بیٹھے ہیں وہ اٹھ جائے، راستہ بند کرو۔ جو حضرات ادھر بیٹھے ہیں وہ ادھر آ جائے اور سہولت ہو جائے، جو اس طرف بیٹھے وہ اس طرف اٹھ کر آ جائے۔ سلسلے قلندریہ کے بزرگ گزرے، ان کا نام تھا دیوان عبدالرشید رحمۃ اللہ علیہ۔ انتقال کے وقت قریب آیا تو اپنے ساتھیوں کو وصیت کی کہ میری قبر میں وہ پتھر لگانا جس پر مکتب کے بچے جوتیاں اتارتے ہیں۔ ان کے دل کا رخ یہ ہے کہ مدرسے کے بچوں کی بدولت میری مغفرت کا سامان ہو، ان کی بدولت اللہ میری معاش اور میرے معاد کو بنا رہے۔ میں چلا رہا ہوں، میرے ذریعے سے کام چلے گا، میں اپنی اصلاح کا محتاج نہیں ہوں۔ یہی آدمی کی بدبختی کا وقت ہوا کرتا ہے۔
آدمی دوسروں کی مکھیاں ہٹانے کی فکر کرتا ہے، اپنے جسم کو چمٹے ہوئے بچھوؤں کا غم نہیں ہوتا ہے۔ یہ درد ہے کہ میں سامنے والے کی مکھیاں کیسے ہانکوں، لیکن میرے جسم کو جو بچھو چمٹے ہوئے ہیں اس کا درد نہیں ہے۔ ذکر غیر میں اتنا مصروف ہے کہ ذکر خیر کی توفیق نہیں ملی۔ شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علیمیہ کی مجلس کا رحمۃ اللہ علیہ کا امتیاز یہ تھا کہ ان کی مجلس میں ذکر غیر نہیں ہوا کرتا تھا، ذکر خیر ہوا کرتا تھا۔ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اذا اراد اللہ بعبد شرا اغلق علیہ باب العمل وفتح علیہ باب الجدل۔ جب کسی بندے سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں تو اس کے اوپر عمل کا دروازہ بند کر دیتے ہیں، جدل اور جھگڑے کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ اس کو خانہ جنگیوں کے لیے بلائیے، اسے تنظیمی اکھاڑوں کے لیے بلائیے، اسے ایک دوسرے کے ٹانگ کھینچنے کے موضوع پر بلائیے۔ غیبت میں دل لگتا ہے، نصیحت میں نیند آ جاتی ہے، دوسروں کے عیب کو سن کر راحت ملتی ہے، اپنے عیب کو سن کر بدک جاتا ہے۔ ایک اللہ والے نے بڑی عجیب مثال دی، جو گاڑی پیچھے ہو جاتی ہے اسی گاڑی کو سامنے والی گاڑی کے عیب نظر آتے ہیں۔ جو گاڑی دائیں چل رہی ہو اسے بازو والے کا عیب نظر نہیں آتا، جو گاڑی آگے چل رہی ہو اسے پیچھے والی کا عیب نظر نہیں آتا۔ آدمی کی نگاہ کا دوسروں کے عیبوں پر پڑنا اسی بات کی یقینی علامت ہے کہ اس کی گاڑی پیچھے ہو چکی ہے۔ میرے دل کا رخ کس طرف ہو؟ اللہ جس کو ہدایت دینا شروع کرتے ہیں اس کی نگاہوں کے اندر اس کے عیب کھول دیتے ہیں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے تھے، تو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت میں جب آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو پوری اہل مجلس میں سب سے زیادہ بدترین اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے دل کی کیفیت بھی یہی ہوا کرتی ہے۔ اتنا بڑا شیخ طریقت اور اپنی ذات کے سلسلے میں بے اطمینانی۔ مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا علی گڑھ میں علاج ہو رہا تھا، حضرت عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے پہنچے، تو وہاں زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہاں زکریا صاحب نے پوچھا کہ مجھے عمر میری آخرت کا کیا ہوگا؟ عمر صاحب پانپی رحمۃ اللہ نے فرمایا، حضرت آپ نے اتنے سال بخاری پڑھائی، نصف صدی کے قریب، آپ سے اللہ تعالیٰ نے ایسی کتابیں لکھوائی جو قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، آپ کے خلفاء کی کتنی بڑی تعداد ہے جو عالم میں کام کر رہی ہے، عمر یہ تو دنیا میں کہا جا چکا، آخرت کے لیے کیا باقی رہا؟ اسماعیل داد رحمۃ اللہ علیہ ابھی مدینہ پاک میں کچھ مہینے پہلے انتقال ہوا، شیخ الحدیث صاحب کے خلیفہ تھے، روزانہ 40 پارے کا معمول تھا مسجد نبوی میں۔ ایک مرتبہ شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ تیار ہوئے روضہ اقدس پر سلام پڑھنے کے لیے، اور روضے کے قریب آنے کے بعد کہنے لگے، مولوی اسماعیل میری ہمت نہیں ہوتی ہے، اب تم ہی جاؤ، تم ہی سلام پڑھ لو، میں کسی اور وقت آ جاؤں۔ پھر تیار ہوتے اور قبر اطہر کے قریب جب پہنچتے، مولوی اسماعیل آج ہمت نہیں ہوتی ہے۔ ایک دن بڑی ہمت کر کے قبر اطہر پر پہنچے تو آپ دعا کرتے ہوئے فرمانے لگے، یا رسول اللہ، زکریا نے نہ علم صحیح حاصل کیا، نہ عمل کیا اپنے علم پر، نہ علم کو پہنچایا جیسے کہ پہنچانے کا حق تھا، زکریا کے پاس کوئی عمل کی پونجی نہیں ہے سوائے استغفار کے آنسو کے۔ یہ دلوں کا رخ مقبولین کا ہوا کرتا ہے، کسی عمل پر قناعت نہیں ہے، اہل دنیا کا کوئی تاثر نہیں ہے، دنیا کی چیزوں پر رال ٹپکانے کا تصور نہیں ہے، اپنے ضمیر، اپنے ایمان، اپنے اصول پر سودے بازی کا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے وقت کے بادشاہ نے کہا، حضرت آپ عہدہ قضا قبول کیجیے۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، نہیں قبول کروں گا، خدا کی قسم آپ کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ حضرت امام صاحب نے فرمایا، خدا کی قسم ہرگز قبول نہیں کروں گا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے مقابلے میں قسم کھاتے ہیں، ہاں آپ کے لیے کفارہ دینا آسان ہے، میرے لیے کفارہ دینا مشکل ہے، آپ اپنی قسم کا کفارہ دے دیجیے۔ آپ کے پاس مال کی فراوانی ہے، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس مال کی فراوانی نہیں ہے، میں کفارہ کہاں سے دوں گا؟ صرف اس لیے کہ ظالم کا تعاون کرنا پڑے گا اور بادشاہوں کی ماتحتی میں رہنا پڑے گا، اپنی دینی خدمات کی آزادی چھوٹ جائے گی۔
اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ میں اپنے کام کی سطح کو گرانا نہیں چاہتا۔ وہاں الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے 3 دن کی تشکیل کرنے کے لیے دہلی کے ایک بڑے مالدار قریشی صاحب سے کہا کہ قریشی صاحب مولی یوسف کی تشکیل کرو، 3 دن کے لیے ساتھ میں لے جاؤ۔ تو وہ مالدار صاحب گئے عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور کہنے کہ حضرت 3 دن کی جماعت جا رہی ہے، ہماری خواہش ہے آپ بھی ہمارے ساتھ ہو جائیں۔ تو وہاں عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ بہت ناراض ہو گئے اور آ کر وہاں الیاس صاحب سے فرمایا کہ اگر جماعت نے بھیجنا ہی تھا تو آپ مجھ سے کہتے، آپ نے فلانے مالدار کو کیوں بھیجا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں میں فلانے مالدار کے دباؤ میں جانے کے لیے راضی ہو جاؤں گا؟ الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا تیرے جانے سے وہ خوشی نہیں ہوئی جو اب نہیں جانے سے ہو رہی ہے۔ تو نے کسی مالدار کے تاثر کو قبول نہیں کیا، کسی مالدار کے دباؤ کو قبول نہیں کیا۔ اپنی زندگیاں بیدار ما علمنا علیہ من سوء۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، پانی کے جہاز میں سفر کر رہے تھے، ایک چور نے دیکھا کہ حضرت امام صاحب کے پاس تھیلی کتنی ہے، پیسے کتنے ہیں، شور مچانا شروع کر دیا، میرے پیسے چوری ہو گئے، میری تھیلی ایسی تھی، میرے درہم اتنے تھے۔ پورے پانی کے جہاز میں چیکنگ ہوئی اور حضرت امام بخاری کی بھی چیکنگ ہوئی، پیسہ نہیں ملا۔ چور تنہائی میں پہنچا، حضرت پیسے تو آپ ہی کے، لیکن میں حیران ہوں کہ آپ نے رکھے کہاں پر تھے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا سمندر میں پھینک دیے۔ حضرت آپ پیسے رکھ لیتے، مقدمہ دائر ہوتا اور آپ کا مقام تو دنیا جانتی ہے، آپ کی بات سنی جاتی، میں چور ہوں میری کیا بات سنی جاتی، آپ نے پیسے سمندر میں کیوں پھینک دیے؟ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا اس لیے پھینک دیے کہ کتابوں میں یہ نہ لکھا جائے کہ بخاری پر چوری کا الزام لگا تھا اگرچہ ثابت نہ ہوا، پھر اس کے بعد بخاری کی بات کا وزن باقی نہ رہتا، پھر بخاری کی ثقافت متاثر ہو جاتی، اس کی نیک نامی کو میں بیچنا نہیں چاہتا تھا چند کوڑیوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک وجاہت عطا فرمائی، دینی نسبتیں عطا فرمائی، اس کو میں سیاسی کرسیوں پر جا کر بیچ دوں، بھیٹ چڑھا دوں، اس کو میں اغنیا کے کہنے پر نیلام کر دوں، چند کوڑیوں کی زمین بیچنے کے لیے اپنے مقام کو چھوڑ دوں، یہ بے غیرتی علماء کے لیے تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ یہ اہل علم کا رنگ، یہ اہل علم کی خدمات، اپنی مسجد کی خدمت میں پوری یکسوئی کے ساتھ میں کسی محلے میں رہوں اور وہاں کا کوئی قادیانی بن جائے، کوئی عیسائی بن جائے، کوئی بہن غیر مسلم سے نکاح کر لے، میں کسی علاقے میں رہوں اور بستی کے لوگ سود میں ڈوبے ہوئے ہوں، میں کسی علاقے میں رہوں اور نکاح کی کوئی رسم وہاں پر باقی رہے، میں کسی علاقے میں رہوں اور کوئی بچہ مکتب میں آنے سے بچ جائے، میں 10 سال کی امامت کروں اور میرا جنازہ اٹھے تو مرنے پر کوئی نماز پڑھانے کے قابل تیار نہ ہوا ہو، یہ بانج بن کے مرنا ہے، یہ بے فیض بن کے مرنا ہے، یہ بے اثری ہے، یہ بے تاثیری ہے۔ نہیں، جہاں پر رہوں گا وہاں پر ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا کوئی عمل باقی رہے۔ مجھے اپنی قوم سے صلہ نہیں لینا ہے، مجھے میرے رب سے لینا ہے۔ دنیا دے گی تو کتنا دے گی اور ان کا دیا ہوا کتنے دن رہے گا، مجھے میرے رب کا دیا ہوا چاہیے اور مجھے آخرت کا چاہیے جو کبھی چھننے والا نہ ہو۔ دنیا کا ملنا کیا ملنا ہے جو موت پر چھن جائے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، اللہ سے تعلق پر زندگی بنتی ہے۔ اللہ نے کسی کو ضائع نہیں کیا، انی لا اضیع عمل عامل، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا ہوں۔ ریاکار اللہ سے مایوس ہو چکا ہے، اس لیے مخلوق کا امیدوار بن چکا ہے، اللہ سے مایوس ہو چکا ہے، مخلوق کا امیدوار بن چکا ہے۔ بیوی شوہر کے علاوہ سے مانگے، بچے باپ کے علاوہ کے جیب کی طرف نظر اٹھائے تو باپ کی غیرت، شوہر کی غیرت کتنی مشتعل ہو جاتی ہے۔ میرے رہتے ہوئے تم نے کس سے مانگا، میرے رہتے ہوئے مہمان کی جیب کی طرف کیسے نظر اٹھائی۔
اللہ کتنے ناراض ہوتے ہوں گے جب بندہ غیر اللہ سے امید باندھتا ہوگا. اللہم ثبت رجاءک فی قلبی واقطع رجائی عمن سواک. اے اللہ آپ کے غیر کی طرف لگی ہوئی امید کی ہر رگ کو ختم کر دیجیے. امید ہو تو محض آپ کی ذات عالی سے امید ہو. اللہ گننے کو نہیں دیتے ہیں، ضرورتیں پوری کرتے ہیں. اللہ برکتوں کے راستے سے دیتے ہیں، گننے کے راستے سے نہیں دیتے ہیں. اللہ اقتدار کے بغیر محبوبیت دیتے ہیں، روپیے کے بغیر ضرورت پوری کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ قدرت کا نظام ہے. اپنی خدمت، اپنی تدریس کی خدمت میں پوری یکسوئی کے ساتھ لگنا، اپنی امامت کی خدمت میں پورے اہتمام کے ساتھ لگنا، اپنی خطابت کی خدمت جی جان سے کرنا. جو جتنی محنت سے سناتا ہے لوگ اتنی دور سے سننے کے لیے محنت سے آتے ہیں، اور جس کی بات جتنی سچی ہوتی ہے اس کے سننے والے بھی اتنے کم ہوا کرتے ہیں. حضرت علی میاں فرماتے ہیں فجر کی نماز، شام کا ملک فجر میں تفسیر کیا کرتے تھے تو مسجد بھر جاتی تھی. لوگوں نے ایک نئے عالم فارغ ہو کر آئے، نئے عالم فارغ ہو کر آ کر انہوں نے بھی حلقہ لگایا، مجمع نہیں جڑتا تھا. انہوں نے جا کر پرانے عالم سے پوچھا حضرت آپ کون سی کتابیں پڑھ کر بولتے ہیں؟ آپ کے یہاں بہت زیادہ مجمع آتا ہے، مسجد چھوٹی ہے، میری مسجد بڑی ہے، مجمع پھر بھی نہیں آتا. ان اللہ والوں نے کہا بیٹے شاید تمہاری تفسیر خالی تفسیر رہتی ہے اور میری تفسیر کے ساتھ رات میں 20 رکعت ہوتے ہیں کہ اللہ اس میں تاثیر ڈال دیجیے. کام کی نیت کریں گے اللہ وقت میں برکت ڈالے گا. زندگی ربڑ کی طرح ہے، کھینچو گے کھینچتی جائے گی، چھوڑ دو گے سکڑتی چلی جائے گی. سو گیا، فجر کا وقت بھی گزر گیا، اشراق کا وقت بھی شروع ہو گیا، فون میں لگ گیا، رات کے 12 بج گئے. جیسے مال کی فضول خرچی مال میں بے برکتی لاتی ہے، ویسے وقت کی بے مقصدیت اور فضولی وقت میں بے برکتی لاتی ہے. وقت ہے، دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے. سوشل میڈیا کے استعمال کرنے والے کہاں سے آ گئے؟ کھیل دیکھنے والے کہاں سے آ گئے؟ کھیل کھیلنے والے کہاں سے آ گئے؟ ہم نیتیں کریں، ہم نیت کریں گے اللہ تعالیٰ وقت میں برکت دے گا. ہم اپنے بس میں کرنے کے مکلف ہیں، اپنے بس کا کر دیں. ابھی جوڑ ہوا میوات کے ایک عالم آئے، بہت پرانے دفاعی کے سال لگانے والے. انہوں نے سنا ہے کہ ہم نے ایک سال کی تشکیل سال کے لیے، تو وہ تیار ہو گئے، کہا میرے پاس پیسے نہیں. ہمارے جم میں کتنے پیسے ہیں؟ 16 روپیے ہیں. ایسا کرو کہ اسی 16 روپیے کے ساتھ نکل جاؤ، جب تک 16 روپیے رہے قدم آگے بڑھانا، جب ختم ہو جائے تو واپس آ جانا، تاکہ اللہ سے قیامت کے دن کہہ سکو کہ مولا میں جہاں تک چل سکتا تھا وہاں تک چل چکا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات تو صحیح ہے، اگر جہاں تک میں چل سکتا تھا نہ چلوں تو پھر اللہ کیا جواب نہیں رہے گا دینے کے لیے. تو صاحب نکلے، 10 روپیے خرچ ہوئے، اللہ نے پورے سال کا انتظام کر دیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بزرگ کے جیل میں ڈالا گیا، جمعہ کا دن بے قرار، میری جمعہ کی نماز کا مسئلہ ہے. جیل کی سلاخوں تک تیار ہو کر آتے، جیلر کہتا کہاں جا رہے ہو؟ کہ جمعہ پڑھنا ہے. جیل میں جمعہ؟ اندر چلے جاؤ. تو واپس چلے آتے، اے اللہ میرے بس میں سلاخوں تک آنا تھا، آپ کا کام مسجد تک پہنچانا تھا، میں واپس جا رہا ہوں. دوسرے جمعہ تیار ہو کر آئے. تیسری جمعہ جیلر نے کہا یہ ماننے والا نہیں ہے، اس کو جمعہ پڑھنے کا موقع دے دو. اپنے بس کا آدمی کر دیتا ہے، اللہ اپنی قدرت کا کر دیتا ہے. ہر آدمی کا معاملہ اپنے اللہ کے ساتھ ہے. حضرت حکیم محمد خود فرماتے ہیں ایک اللہ والے کا معمول تھا کہ باجماعت نماز پڑھوں گا، غیر مسلم ٹانگا لے کے جا رہا ہے، نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں بے جماعت نماز نہیں پڑھتا، اور وہ غیر مسلم ٹانگا چلانے والا بے قراری، میری جماعت میری جماعت. اس غیر مسلم نے کہا حضرت ایک بات کہوں؟ کیا بات ہے بتاؤ. مجھے آپ بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی طرح بننے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ اللہ نے کلمہ پڑھایا اور اس شخص کو حضرت کی اقتداء میں نماز پڑھنے کا موقع عطا فرمایا. حالات ایسے بنتے ہیں، غیب سے بنتے ہیں. آدمی نیت کرے، حوصلہ کرے. تو ایک بات تو یہ ہے ہم سب نیتیں کریں، اپنی جس دین کی خدمت میں ہم لگے ہیں اس پر پورے اصول و ضابطے کے ساتھ جمتے ہوئے انشاءاللہ دعوت کی عالی اور عالمی محنت کے لیے بھی وقت دیں گے نا بھائی انشاءاللہ. اور جو جس سطح پر ہے اس سے زیادہ دینے کی کوشش کریں گے. اور پھر اس میں سب سے پہلی تشکیل یہ ہے کہ جن دوستوں کے سال لگ چکے ہیں، اب نظام الدین مرکز کی طرف سے حضرت کا تقاضا یہ ہے
کہ سال لگ چکا ہے، دوبارہ عربستان میں سال لگانے کے ارادے. ماشاءاللہ آواز لگی، 2 جماعتیں نکل چکی ہیں، اور تقریباً وہ علماء ہیں جن کے سال چلے 4 مہینے 10 مرتبہ لگ چکے ہیں، اب وہ دوبارہ سال کے لیے عربستان میں چل رہے ہیں. نیتیں کریں، جس نے 1 سال لگا لیا اب اس کے لگانا کیا دشوار ہے. تو وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال لگانے کا موقع عطا فرمایا، وہ ارادے فرمائیں کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ سال لگائیں گے. ہمتیں کریں گے، مشورے کریں گے، ترتیب بنائیں گے، آواز لگائیں گے. اللہ جس بندے کو توفیق دے دے کریں گے نا میں سب انشاءاللہ. جن کے دل میں ارادہ ہو کھڑے ہو کر تو فرمائیں. 1 بار 2 بار ترتیب بن جائے گی جب دیکھ لیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آسان کرو. بہت مولانا ذبیح اللہ صاحب دوسرے سال کے لیے انشاءاللہ. بہت تھوڑی زندگی ہے، بہت تھوڑی جوانی ہے، بہت تھوڑی صحت ہے، بہت تھوڑا شعور ہے. قدر کر لے آدمی. اور فرماؤ دوست. بہت اچھا. لکل درجات مما عملوا. خواجہ معین الدین صاحب جن کا سال نہیں لگا ہے وہ سال کے لیے فرما، جن کا سال لگ چکا ہے دوسرے سال کے لیے فرما. سنتے ہیں تو اچنبھا محسوس ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو دیکھا ان آنکھوں سے جو 8 سال سے اپنے ملک کو نہیں گئے. جو وہ دن یاد ہے مدینہ پاک میں گشت کرتے ہوئے ہم سپر مارکیٹ میں گئے تو بنگالی ایک عالم دین وہاں پر کام کر رہے تھے. مولانا میں ملنا چاہتا ہوں لیکن رات کے 1 بجے آپ میرے کمرے پر آئیے. اب میں دکان پر نہیں مل سکتا. رات کے 1 بجے ہم پہنچے مدینہ پاک میں ان کے کمرے پر. تو کہنے لگے مولانا میں مشکات شریف پڑھاتا تھا بنگلہ دیش میں، میری 2200 ٹکا تنخواہ تھی. بڑی اللہ نے برکت اور شاہی زندگی عطا فرمائی. اب میں یہاں مدینہ پاک آ گیا، یہاں پر 18 گھنٹے کام کرتا ہوں، مہینے کو 22,000 بھیجتا ہوں. بیوی کہتی ہے پیسے کم پڑ رہے ہیں، اور دن بھر یہاں پر کسٹمروں کی گالیاں کھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو خدمت کا موقع عطا فرمایا آپ اس کی ناقدری نہ کیجیے. ان لوگوں کو دیکھا 2 سال گھر جانے نصیب، قربانیاں دی جا رہی ہیں. لندن میں ایسے لوگ ہیں 5 سال سے گھر نہیں گئے. کتنے ازدواجی تقاضوں کو، کتنے تنہائی کے جذبات کا خون کر دیا گیا. یہاں پر تو اپنے شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے تشکیل کی جاتی ہے. فرماؤ دوستو اور فرماؤ. تو ارادہ تو سب کریں گے نا ابھی انشاءاللہ. اچھا بیرون 5 ماہ کے لیے فرماؤ. جن علماء کے سال لگ چکے ہیں اور جن حفاظ کرام کے 3 مرتبہ 4 مہینے لگ چکے ہیں وہ حضرات 5 مہینے بیرون کے لیے فرمائیں. ماشاءاللہ پورے صوبے آندھرا تلنگانہ سے بڑی جماعت علماء کی طلب جا رہی ہے. اور پھر ایسے ہی ساتھی کہ جو ان عوام الناس کی تربیت کر سکے، نفع اٹھا سکے. مہینہ بھی طے فرما دے تو سہولت ہو جائے گی. 5 ماہ بیرون کے لیے خرچ بھی بتلا دے، مہینہ بھی بتلا دے، اپنی جماعت بنا دے. مقتدی آپ کے پیچھے اور فرمائے ماشاءاللہ ہمت بڑھے گی. کھڑے ہو کر فرما دے ہمت بڑھے گی. یاد دہانی ہوگی. جانا مشورے سے ہی ہے، جانا ترتیب بنا کر ہی ہے. اور فرما دے ماشاءاللہ پیچھے جو حضرات بیٹھے وہ بھی فرما دے. علماء کتنے اس میں ہاتھ تو اٹھائیے ذرا اندازہ تو ہو سکتا ہے تعداد کم ہوا ہوگی زیادہ کم. فرمائیے ماشاءاللہ. سالیہ 4 مہینے لگے ہوئے کتنے علماء ہیں؟ سالیہ 4 مہینے لگے ہوئے کتنے علماء ہیں؟ یہ کھڑے ہو جائے اپنی جگہ پر، اپنی جگہ پر کھڑے ہو جائے. 5 ماہ بیرون کے لیے کھڑے ہو جائے. ترتیب بنا لیں گے، شعبان سے بنائیں گے تاکہ تعلیمی حرج نہ ہو. شوال سے بنائیں گے تاکہ رمضان کی امامت ہو جائے. ترتیب تو بن جائے. سیڑھی پر رکنا تھوڑی ہے، اگلی سیڑھیوں پر چڑھنا ہے. شاید پہلی مرتبہ طلباء کی اتنی بڑی تعداد جمع ہوئی ہے، اتنا بڑا مقبول مجموعہ ہے، اتنی بارش میں یہاں پر آیا ہے. دعا ضرور قبول ہوگی. اور فرما دیجیے آگے سب مہینہ فرما دے تھوڑا سا سہولت ہو جائے گی. خرچ فرما دے سہولت ہو جائے گی.
ٹھیک ہے کوئی بات ابھی نظام الدین میں پورے ہمارے ضلع سے بیرونی ملک کے لیے ایک جماعت کا ارادہ کر کے آئے ہیں. انجال سے مولانا رحمۃ اللہ صاحب تیار ہیں اور یہاں کے ایک مولانا رحمۃ اللہ صاحب ان سے بھی بات کرنے کا ارادہ ہے. انشاءاللہ شوال سے پوری جماعت بنا رہے ہیں. بہت اچھا بہت اچھا. ابھی تھوڑا سا تفقد ہو جائے تو اچھا کر لیں گے. اثر کے بعد بڑھ جائے گا. اور فرما دیجیے. اچھا بھائی یہ حضرات اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی ہمت کو قبول فرمائے, حوصلوں کو قبول فرمائے. آپ حضرات جانتے ہیں ابھی بنگلہ دیش کا جوڑ ہوا اور بہت زیادہ عرب جماعتوں کی اور بیرون ملک کے ساتھیوں کی آمد ہے مرکز میں, بغلے والی مسجد میں. بہت شدید تقاضا ہے کہ عربی جاننے والے علماء, جماعتوں کو لے کر چلنے والے اور صلاحیت رکھنے والے ساتھی ایک ایک ماہ اور دو دو ماہ کی ترتیب پر یہاں پر آئیں اور بنگلے والی مسجد سے نکلنے والی جماعتوں کی خدمت میں حصہ لیں. ملکوں میں نہیں جا سکتے, جو لوگ ملکوں سے آ رہے ہیں ان کی خدمت تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے فرمایا 2 ماہ نظام الدین کے لیے کون کو تیار ہے؟ میرا نام پورا ہے دسمبر جنوری. جی فرمائیے. دسمبر 2 ماہ نظام الدین کے لیے کون کو تیار ہے؟ فرمائیے. حافظ محمد علی صاحب. ہم ملکوں میں جانے سے عذر ہے. یہاں پر کئی ملک کے لوگ ایک جماعت لے کر چلیں گے, 5 ملک کے لوگ ہیں. ایک جماعت لے کر چلے 2 ملک کے لوگ ہیں. آپ دیکھتے رہتے ہیں کس قدر دعاؤں, کس قدر صدقات اور کس قدر رکاوٹوں کے بعد وہ یہاں تک پہنچ رہے ہیں. جنوری فروری ماشاء اللہ بہت مبارک فرمائے, اللہ بہت مبارک فرمائے. جی اور فرما دیجیے, اور فرما دیجیے, مہینہ طے کر کے فرما دیجیے. زندگی زندہ دلی کا نام ہے, مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں. 5 وقت کی کھانے کا نام زندگی نہیں, 9 گھنٹے سونے کا نام زندگی نہیں. زندگی تو زندہ دلی سے ہے. اور فرما دے ماشاء اللہ. 2-4 نام آ گئے ہیں, اور نام آ جائے, 2 نام آ گئے, اور فرما دیجیے. کسی نہ کسی خانے میں تو آ جائیں ہم. 12 سال کے لیے, 5 ماہ کے لیے, 4 مہینے کے لیے, 2 ماہ کے لیے, کسی نہ کسی خانے میں تو قبول ہو جاؤ. پہلی صف آگے بڑھے گی, پچھلی صف آگے بڑھے گی. آپ حضرات آگے بڑھیں گے, آپ کے شاگرد آگے بڑھیں گے. گنے گنڈا اللہ آسان فرما دیجیے. اور فرمائیے. ثناء اللہ, حافظ ثناء اللہ صاحب. مولانا ثناء اللہ. کام کا بوجھ لینے سے صلاحیتیں کھلتی ہے. پانی نکالنے سے کنویں میں پانی باقی رہتا ہے, چھوڑ دینے سے کنویں سوکھ جاتے ہیں. صلاحیت کے استعمال نہ کرنے سے آدمی کی صلاحیتیں سوکھ جاتی ہیں. اور فرماؤ دوستو, اور فرمائیے. پیچھے جو حضرات بیٹھے ہیں کہ یہ بات دل میں نہ آئے کہ ہم سے نہیں کہا جائے. شیخ الحدیث بہت مبارک, بہت مبارک. طلبا کی جماعتیں ہوتی ہیں اور کیسے جذبات کے ساتھ بچے چھٹیوں میں نکلتے ہیں. بہت مبارک, اللہ آسان فرمائے. اور فرما دیجیے. بہت اچھا. میں عام طور پر جی آپ کی توجہ کے منتظر ہیں غالباً. آپ کے زبان و خطاب سے زیادہ متاثر ہیں لوگ. محمد غوث شیخ محمد غوث صاحب نندیا, اللہ آسان فرمائے. کیا حافظ ریاض صاحب انشاءاللہ
آپ کے پیچھے ہیں بھی بڑے ہیں لوگوں پیچھے دروازے کے باہر بھی ہیں دروازے باہر ہوگی پھر ٹھیک ہے بھائی، نیت تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک بات ہے میرے بزرگوں، اللہ تعالیٰ ہمارے اس جمع ہونے کو خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرمائے۔ علماء کا جمع ہو جانا، علماء کا کسی کام کو چاہ لینا ہی کافی ہے۔ دوسری بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہمیں کوشش کرنا ہے، جیسے بڑوں کو مسجدوار جماعت سے جوڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، ایسے ہی بچوں کو مکتب سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے۔ میرے محلے کا کوئی بچہ مکتب میں آنے سے نہ رہ جائے۔ میرے پاس ابھی ساتھ میں جو عالم صاحب آئے ہیں، بڑا عبد الرحمن صاحب اشرف العلوم میں پڑھاتے ہیں، ہوٹلوں میں جو بچہ کام کرتے مل گیا، یہ بچہ مجھے دے دو میں اس کو مدرسے میں پڑھاتا ہوں، میں بھی ایسا ہی تھا، اللہ نے مجھے عالم بنا دیا، تمہارے بچے کو بھی اللہ عالم بنا دیں گے۔ اس طرح سے انہوں نے 200-250 بچوں کو مدرسے میں داخل کروا دیا۔ ایسے لوگ موجود ہیں۔ مال کے چندے سے زیادہ ہمارے اکابر نے بچوں کا چندہ کیا۔ شاہ عبد الغفور صاحب قطب دکن رحمۃ اللہ علیہ، اس جنوب کے علاقے میں بچہ گھر میں چھپ رہا ہے، پہاڑوں پر سے پتھر مار رہا ہے، درخت پر چڑھ رہا ہے، حضرت فرماتے تھے بیٹا میں تو تجھے لے جانے کے لیے آیا ہوں، نہیں بیٹا تجھے چلنا ہے، بیٹا تجھے چلنا ہے، بیٹا جو قیمت ہو سکتی تھی وہ ادا کرتے تھے بچے کو تیار کرنے کے لیے۔ ہمیں مکتب مضبوط کرنا ہے، ہمیں مدارس مضبوط کرنا ہے، اور ان مدارس کو مضبوط کرتے ہوئے دعوت کی کام کی جو ترتیب ابھی عصر کے بعد بتلائی جائے گی، ہلکی پھلکی ملاقاتیں، اصل تو تعلیم غالب رہے لیکن تبلیغ متروک نہ ہو۔ اصل کام تو فی الوقت تعلیم کا ہے، لیکن تبلیغ سے توحش پیدا نہ رہے، تبلیغ سے بھی انس ہو جائے، بچوں کو تھوڑا سا نکلنے، عوام الناس میں اختلاط کرنے، دین کی بات کے سنانے کا سلیقہ بچوں کے اندر آ رہا ہے۔ تو طلباء کی 24 گھنٹے کی جماعتوں میں ہم خود ساتھ میں لے جانے کی فکر کریں گے نا بھائی انشاءاللہ۔ اور پھر جو ہمارے سینٹروں کے مشورے ہوتے ہیں، 12 دیہات، 13 دیہات، 15 دیہات، یا اس کو تھوڑا سا ٹی اے کا مشورہ کہا جاتا ہے، حیات الصحابہ پڑھی جاتی ہے، اپنی ذات کو مقصد بنا کر اپنی ذات کے لیے، چاہے عوام یاد دلائے نہ دلائے، چاہے کوئی قابل ذکر سمجھا جاؤ نہ سمجھا جاؤ، جان اور مال کی قربانی آسان ہے، رائے اور جذبے کی قربانی بہت مشکل ہے۔ آخری بات میں آپ سے عرض کرتا ہوں، کم سے کم درجے میں ہم امت کو جوڑنے والے بنے، توڑنے والے نہ بنے، ہم فاصلے ختم کرنے والے بنے، فاصلے بڑھانے والے نہ بنے۔ حکایت لطیف میں وہ لطیفہ ہے جو کہنے کو تو بہت چھوٹا لطیفہ ہے۔ قاضی صاحب کے پاس 2 عورتیں گئی، یہ میرا بچہ ہے، اور دوسری عورت کہتی میرا بچہ ہے۔ قاضی صاحب نے بہت چکانے کی کوشش کی، معاملہ نبھتا نہیں ہے، کہا کہ آسان ہے فیصلہ، 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں، دونوں آدھا آدھا بچہ لے کر چلی جاؤ۔ سگی ماں نے کہا کہ قاضی صاحب اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے، میں اپنے بچے کو اب کٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہوں، دوسرے کی گود میں زندہ سلامت تو دیکھ سکتی ہوں۔ جس کو سگی ماں کا درد ہوگا وہ امت کے کٹنے کو گوارا نہیں کرے گا۔ بعض مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم گویا قاضی وقت سے کہہ رہے ہوں، قاضی صاحب کاٹیے، جتنے ٹکڑے کر سکتے ہو کیجئے، مجھے آدھا نہ ملتا ہو، کوئی انگلی ملتی ہو، مجھے کچھ نہ ملتی ہو تو مقابل کو بھی کچھ نہ ملے۔ اس قدر آدمی امت کے توڑنے پر راضی ہو چکا ہے۔ یہ وہ خون ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس پیش کیے جانے والے جرائم میں سب سے بڑا جرم ہوگا اللہ کے یہاں، اگر ہم امت میں فاصلے پیدا کر کے مر گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امت کو جوڑنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تواضع اور اخلاص کی دولت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی خدمت پر جینا اور دین کی خدمت پر مرنا مقدر فرمائے۔